نظم قرآنی کی 3 تقسیمات پڑھ لینے کے بعد آج سب سے آسان جو تقسیم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے چوتھی تقسیم. دکھنے میں آپ کو تھوڑی مشکل لگ رہی ہوگی لیکن ایز کمپیئر ٹو پریویس لیسنس یہ سب سے زیادہ آسان لیسن ہے. تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسان ترین تقسیم. اور یہ اس اعتبار سے ہے کہ لفظ جب کسی معنی پر دلالت کرتا ہے تو اس دلالت کی کیا کیفیت ہے. 4 قسم کی اس کی کیفیات ہوتی ہیں. میں نے یوں کہا کہ لفظ کسی معنی پر دلالت کرتا ہے تو لفظ جس معنی پر دلالت کرتا ہے وہ حکم ہوتا ہے. تو یوں میں نے لکھا ہے کہ لفظ کی حکم پر دلالت کی کیفیت کے اعتبار سے لفظ کسی حکم پر دلالت کر رہا ہے اور اس دلالت کی کیفیت وہ کیا ہے اس اعتبار سے 4 اقسام ہیں. عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص. ٹھیک ہے، ان کو متعلقات بھی کہتے ہیں. اور میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ سب سے آسان ترین سبق ہے. تو ان الفاظ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نظم قرآنی ہم پڑھ رہے ہیں اور نظم قرآنی سے مراد قرآن پاک کے الفاظ ہیں. تو اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ ہم قرآن پاک کے الفاظ کی فہم حاصل کر رہے ہیں. دیکھیے، آپ نے پہلے پڑھا تھا نص. ایک لفظ پڑھا تھا نص. ظاہر نص، مفسر محکم پڑھا تھا نا، اس میں آپ نے پڑھا تھا نص. تو وہاں پر آپ نے پڑھا تھا کہ نص دراصل وہ مقصد ہے، وہ وجہ ہے جس کے لیے کلام کو چلایا گیا. ٹھیک ہے، تو پھر عبارت النص کیا ہے؟ یہ عبارت النص دراصل وہ حکم ہے جو اس کلام سے ثابت ہوا تھا. اب سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو نص میں اور عبارت النص میں یہ فرق ہے کہ عبارت النص یہ وہ حکم ہے جس کا ارادہ کیا گیا. یہ وہ حکم ہے جس کے لیے کلام کو چلایا گیا. تو آپ حکم سمجھ جائیں. اب یوں سمجھیں بات کو کہ وہ جو نص تھی نا تو وہ تو تھی متعلق، اور یہ جو عبارت اس سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے اس سے جو معنی ثابت ہو رہے ہیں یا وہ جس حکم پر دلالت کر رہا ہے وہ حکم ابھی پڑھواتا ہوں نا آپ کو. ایک آیت دکھاؤں گا، ایک نہیں 3 دکھاؤں گا، اس سے کیا حکم ثابت ہو رہا ہے وہ دکھاؤں گا. تو وہ جو حکم ہے وہ متعلق ہے. نص متعلق، حکم متعلق. تو وہ تو 4 ہیں تو اس لیے اس کی جمع ہم یہاں پر لے کر آئے متعلقات. اب سمجھ میں آئی؟ اب ایک اس میں فاعل کا صیغہ ہے وہ، اور یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اتنی سی بات ہے. اب ہم سمجھتے ہیں، اب ہم حکم پڑھنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلا اس میں وہ ہے عبارت النص. عبارت النص کی تعریف یہ ہے کہ عبارت النص یہ وہ حکم ہے جس کے لیے کلام کو چلایا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کلام سے اس حکم کا قصدن ارادہ کیا گیا ہو. یہ قصدن ارادہ کیا ہوتا ہے یہ ابھی آپ کو سمجھاؤں گا میں. قصدن ارادہ، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے. قصدن ارادہ کیا گیا ہو، متکلم نے قصدن ارادہ کیا ہو کہ اس کا یہی حکم ہے. اس کے لیے قرآن پاک سے 3 مثالیں دوں گا کیونکہ قصدن ارادے والی بات اگلے اشارت النص کے اندر نہیں ہوگی. تو لہذا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے پہلے سے کہ آج کا جو ابھی کا جو ٹاپک ہے اس وقت اس میں آپ کو عبارت النص اتنا اچھا سمجھ میں شاید نہ آئے کہ جب آپ اشارت النص پڑھ لیں پھر آپ کو عبارت النص بھی زیادہ واضح اور کلیئر ہو جائے گا اور اچھا سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ عز و جل. شروع کرتے ہیں. دیکھیں، ایک مثال دکھاتا ہوں آپ کو قرآن پاک سے، بلکہ پہلے یہیں سے دیکھیں. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8 ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم. ان فقراء، ان مہاجرین فقراء کے لیے جن کو نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں سے. ٹھیک ہے، اچھا کیا ان کے لیے کیا ہے؟ وہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ہے. ٹھیک ہے، ان مہاجرین جنہوں نے مکے سے ہجرت کی ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا. ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا گیا، ان کے مالوں پر، کاروبار پر، سب پر قبضہ کر لیا گیا اور ان کو نکال دیا گیا اور وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. تو یہ والے جو مہاجرین ہیں ان کے بارے میں یہ آیت ہے کہ للفقراء المہاجرین مال غنیمت سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عبارت النص وہ حکم ہے جس کے لیے کلام کو چلایا گیا. ہاں جی، تو ہمیں یہ سوال ذہن میں آئے گا کہ یہ آیت مبارکہ کس حکم کے لیے نازل کی گئی. وہی والی بات، عبارت النص وہ حکم ہے جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو.
تو مطلب نازل کیا گیا آیت ہے تو پھر نازل کی گئی ہو. یہ آیت مبارکہ للفقراء المہاجرین والی کس حکم کے لیے نازل کی گئی؟ حکم، یہاں پہ حکم ہے. حکم کی طرف آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ حکم کیا ملا، مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا اس آیت میں. اچھا، اور اس آیت سے کس حکم کا قصدن ارادہ کیا گیا؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک آیت جو ہوتی ہے اس سے ایک بعض مرتبہ کئی احکامات نکلتے ہیں، ایک حکم نہیں نکلتا. ضروری نہیں ہے کہ ایک آیت سے ایک ہی حکم نکلے، ایک سے زیادہ بھی نکلتے، لیکن ان میں سے ایک حکم ایسا ہوتا ہے جس کا قصدن ارادہ کیا گیا ہوتا ہے متکلم کی جانب سے. وہ بتا رہا ہوں ابھی آپ کو. تو یہ جو دونوں سوالات ہیں نا، اگر اس کا جواب دیا جائے تو جواب آئے گا عبارت النص. یعنی یہ آیت مبارکہ کس حکم کے لیے نازل کی گئی اور کس حکم کا قصدن ارادہ کیا گیا، ان سب دو سوالات کا جواب دیتے ہیں تو جواب آتا ہے عبارت النص. تو عبارت النص تو یہ ہے کہ یہ آیت مہاجرین کا مال غنیمت پر حق ثابت کرنے کے لیے لائی گئی، اور اس آیت سے اسی حکم یعنی مال غنیمت پر مہاجرین کا استحقاق ہے، وہ مستحق ہیں مال غنیمت میں سے حصہ وصول کرنے کے. یہ حکم، اسی حکم کا ارادہ فرمایا گیا ہے اس آیت میں. جی، اب تھوڑی سی تفصیل جانیں اس کو. اور نظم قرآنی دیکھیے کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے دیکھیں. یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ان کا حصہ ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت کا جو مقصد ہے وہ خمس غنیمت میں فقراء مہاجرین کو مستحق ٹھہرانا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ہو گئے اس آیت کے ذریعے. اور جب کبھی بھی مال غنیمت آئے گا تو مہاجرین کو اس میں سے حصہ دیا جائے گا، جتنا حصہ اس کے اندر مقرر ہے. تو نظم قرآن سے یہ حکم ثابت ہو گیا اور ہو رہا ہے، اسی لیے اس کو عبارت النص کہہ رہے ہیں. عبارت النص، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اگر آپ تفصیل سمجھ لینا تو پھر یہ زندگی بھر کا آپ کا عبارت النص کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کہ دیکھیے کہ جب دارالحرب میں کوئی کافر مسلمانوں کے مال پر غلبہ حاصل کر کے، جیسے کہ مکے والے جو مسلمان جب مدینہ ہجرت کر گئے تھے تو وہاں کے مکے کے کفار نے ان کو ان کے تمام دکانوں پر، گھروں پر اور زمین پر سب پر قبضہ کر لیا تھا نا. تو جب وہ کافر مسلمانوں کے مال پر غلبہ حاصل کر کے اسے سمیٹ لے، ہڑپ کر لے، تو احناف کے نزدیک کافر مالک بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے غصب کیا ہے لیکن وہ چیزیں اس کی ملکیت میں چلی جاتی ہیں، وہ مالک ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اب چونکہ کافر اس مال کا مالک بن گیا، توجہ سے سنیے گا، کافر اس مال کا مالک بن گیا، لہذا اب سوچیں مالک بن گیا نا، تو اگر کوئی تاجر اس سے وہ مال خرید لے اور یہ اس کو بیچ دے تو وہ تاجر اس کا مالک ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا نا. اور اس میں وہ تصرف خرچ کر سکے گا، اس کو پھر آگے بھی فروخت کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا؟ ہبہ بھی کر سکتا ہے، مالک جو بن گیا. اور اگر وہ مال نہ ہو، مال کی جگہ کوئی غلام ہو تو اس کو آزاد بھی کر سکتا ہے. یہ ذہن میں آپ نے رکھ لیا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو غلام تھا یا وہ جو مال تھا، وہ جو مکان تھا، وہ تھا تو مسلمان کا، اور جس کو کہ وہاں سے نکال کر ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا. اور جب وہ ہجرت کر کے مسلمان مدینہ پہنچ جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب وہ کسی مکان کا یا مال کا مالک ہے؟ وہ تو مطلب نہیں ہے. وہ تو سب کچھ اپنا چھوڑ کے آ گیا، اس سے تو سب کچھ چھین لیا گیا. تو اس وقت اس کا فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں، کسی بھی پراپرٹی کا مالک نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کی تو مکے میں اتنی اتنی پراپرٹی ہے تو اس پہ تو قبضہ ہو چکا، کافر ہوگا، اور جب کافر قبضہ کر لے دارالحرب میں تو وہ کافر کی ملکیت میں چلا جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. نہیں، زیادتی نہیں ہو رہی ہے ادھر. ابھی آپ کو یہی زیادتی کا حل تو پیش کیا ہے نا ابھی آگے. ابھی آپ دیکھیں، سنیں بات کو توجہ سے.
کہ وہ کافر کی ملکیت میں جب چلا گیا تو پھر یہ جو مہاجر ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ تو اس کا اسٹیٹس تو یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فقیر ہوا۔ یہ لفظ للفقراء، جی یہ فقیر ہوا۔ تو لیکن اس آیت کو جس حکم کے ثابت کرنے کے لیے لایا گیا وہ حکم تو یہ ہے کہ غنیمت کا مال مہاجرین کو دیا جائے گا، اور وہ بھی مزید جو ہے وہ دوسرے نصوص سے وہ ثابت ہے کہ بھئی پانچواں حصہ جو ہے وہ اس میں سے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو آپ کو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ چونکہ اشارت النص پڑھنے جا رہے ہیں، اور آپ سے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس حکم کا قصد اور ارادہ کیا گیا، جس حکم کا ارادہ کیا گیا، تو کیا جس حکم کا ارادہ نہیں کیا گیا وہ بھی ہوتا ہے؟ تو وہ نہیں والی بات بھی آپ کو سمجھانی ہے۔ تو حکم تب بھی ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ایک نہیں ایک سے زیادہ احکامات، ان میں سے احکامات میں سے ایک حکم تو یہ ہے جس کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ عبارت النص ہے۔ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے رہا تھا کہ اس کفار نے مسلمانوں کے جائیداد پہ قبضہ کر لیا، مالک بن گئے، بیچ دیا، ٹھیک ہے، تو وہ جس کو بیچا وہ مالک بن گیا۔ تو اب ذرا توجہ سے سنیں کہ وہ مال جو کافر نے مسلمان سے چھینا ہے، اور بعد میں جو ہے وہ جہاد، مسلمان ادھر آ گئے، بعد میں جو ہے وہ جہاد اسٹارٹ ہوا، مسلمانوں کو تقویت حاصل ہوئی تو مسلمانوں نے جنگ کی کافروں کے خلاف، اور اسی جگہ پر حملہ کیا ہے، اور اسی جگہ پر حملہ کر کے جو مجاہدین تھے، وہ مجاہدین جس میں سب شامل ہیں، مہاجرین بھی شامل ہیں، انصار بھی شامل ہیں، جنگ میں جہاد میں سب شامل ہیں، مل کے لڑ رہے ہیں، صحیح ہے، اور انہوں نے اسی شہر پر جا کے حملہ کر کے اس میں ان کو کافروں کو شکست دی۔ جب شکست دی تو وہاں سے مال غنیمت جمع ہوا۔ اب جو وہ مال غنیمت جمع ہوا اس میں تو وہ والا مال بھی تھا جو مہاجرین چھوڑ کے آئے تھے، اس میں تو وہ مکانات بھی تھے، وہ پراپرٹیز بھی تھیں جو مہاجرین چھوڑ کے آئے تھے، اور وہ مہاجرین جن کو بے دخل کر دیا گیا تھا، اور اب وہ اس فوج میں ہیں، اس جہاد کا حصہ ہیں، وہ بھی لڑ رہے ہیں، لڑ چکے بلکہ جیت بھی گئے۔ تو وہ جو مال غنیمت وہاں سے حاصل ہوا کفار سے، گویا کہ سارا قبضہ چھڑا لیا۔ لیکن قبضہ چھڑانے والے کون تھے؟ قبضہ چھڑانے والے مسلمان تھے، مجاہدین تھے، لیکن کون؟ سارے صرف مہاجرین نہیں، مہاجرین پلس انصار سب، وہ بھی شامل تھے جو مکے میں کچھ بھی چھوڑ کے نہیں آئے تھے، وہ بھی شامل تھے جو بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کے آئے تھے، وہ بھی شامل تھے کہ جو بہت مالدار تھے ان کا مال تھا، وہ بھی شامل تھے جو کہ کم مالدار تھے، سب تھے نا۔ تو سارے جو لوگ مل کر جب انہوں نے کفار سے جہاد کیا، قتال کیا، اور آخرکار وہ تمام، بلکہ کفار کا اپنا مال بھی، ان کے اپنے مکانات بھی، وہ بھی مسلمانوں کو مل گئے مال غنیمت کے طور پر۔ تو آپ ذرا یہ سمجھیں کہ فرض کریں کہ ایک پرٹیکولر جو ہے وہ مہاجر ہے، اس کا وہاں پہ گھر تھا، اور جب اس وہ جنگ میں شرکت کرتا ہے، جنگ میں شرکت کر کے وہ غازی بن جاتا ہے، تو وہ والا جو گھر تھا، اس کا اپنا جو گھر تھا، وہ کہاں گیا؟ کیونکہ مسلمانوں نے تو ساری چیزیں واپس لے لی، سب مال غنیمت کے اندر شامل ہو گیا۔ تو جب مال غنیمت میں شامل ہو گیا وہ تو مسلمانوں کا مال ہو گیا، کسی ایک پرٹیکولر مجاہد کا تو نہیں نہ ہوا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر مسلمان مجاہدین کفار سے وہ حاصل کر لیں تو وہ جو مال غنیمت میں شمار ہوگا ہے، تو یہ اس شخص کو نہیں دیا جائے گا، اس مجاہد کو نہیں دیا جائے گا کہ جس سے کافر نے چھینا تھا، ہاں، بلکہ اس کا حکم غنیمت والا حکم ہوگا، غنیمت والا حکم، جی۔ اور وہ تمام جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوگا۔ یہ ایک الگ بات ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اگر کسی کا اپنا گھر تھا تو وہی والا گھر اس کو دے دیتے، تو نہیں بھائی، اس کو جو خمس میں سے جو اس کا اب جو حصہ ملا ہے وہ تو بہت بڑی جائیداد اس کو ملی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اتفاق سے تقسیم کاری کے اندر وہ والا گھر اس کو، جہاں پر اس کا گھر تھا، جو وہ جس سے محبت کرتا تھا، اتفاق سے وہ نہیں ملا، وہ کسی اور مجاہد کو مل گیا، صحیح ہے۔ اس کا اپنا غلام تھا جس سے یہ محبت کرتا تھا، کفار نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا، انہوں نے جنگ کی کفار سے، کفار پہ غالب آئے، اور کفار پہ غلبہ حاصل کرنے کے بعد وہ غلام بھی آزاد کروا لیے، تو اب وہ غلام
کیا اسی کو ملے گا؟ نہیں، اس مہاجر کو تو نہیں ملے گا، کیونکہ اس غلام کی جو ملکیت تھی، کافر نے جب اس پہ قبضہ کیا تھا تو وہ غلام کافر کی ملکیت میں چلا گیا تھا اور مہاجر کی ملکیت سے نکل گیا تھا۔ اب جب جنگ ہوئی ہے دوبارہ اور وہ غلام ریکور ہوا ہے مثال کے طور پہ، تو وہ کیا اسی پرٹیکولر مہاجر کو ملے گا؟ نہیں، کیونکہ وہ تو مال غنیمت میں مکس ہو گیا اور اس کے بعد وہ تقسیم ہو گیا اور وہ کسی کے پاس چلا گیا۔ تو یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، بلکہ اس میں تو وہ امیر ہو گیا۔ اگر وہ کوئی کم مالدار تھا مہاجر، اور جنگ میں لڑنے کے بعد مال غنیمت میں سے حصہ پانے کے بعد وہ تو کم مالدار تھا، وہ تو زیادہ مالدار ہو گیا۔ جتنی بڑی جنگ، جتنا بڑا مال غنیمت، جتنا زیادہ، وہ تو زیادہ۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اب وہ چونکہ مالدار ہو چکا ہے، تو اس کا اپنا پسند والا جو مکان تھا جس میں وہ محبت سے رہتا تھا، اس کو لائک کرتا تھا، تو وہ اس سے رابطہ کر لے، اس غازی سے جس کے پاس وہ مکان حصے کے طور پہ تقسیم ہو کے چلا گیا ہے، کہ میں تم سے یہ خریدنا چاہتا ہوں، وہ بیچ دے گا اس کو۔ اس سے کیا محبت؟ تو اس کو اس مکان سے ہے نا، یا پرٹیکولر کسی غلام سے، یا اپنی کوئی دکان سے، تو وہ پھر اس سے خرید لے، کیونکہ اب تو یہ مالدار ہو چکا ہے، اب تو یہ دولت مند ہو چکا ہے مال غنیمت کے حاصل ہونے کے بعد۔ تو اب وہ پھر خرید، پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ غلام اگر آ گیا ہے تو اس کو یا تو آزاد کر دیا، تو کیونکہ اب تو ملکیت دوسرے نوعیت کی آ چکی ہے نا۔ تو بہرحال کہا یہ گیا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ یہ مالدار لوگ تھے وہاں پر، اب لیکن چونکہ اب لوٹے پیٹے آئے ہیں یہاں پر مدینے میں، تو ان کو فقراء کہا گیا ہے جی۔ اور ان کا جو فقر ہے وہ ثابت کس طریقے سے ہوا؟ ملکیت تبدیل ہونے کی وجہ سے ان کے مال کی ملکیت کفار کے پاس چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ بالکل خالی ہاتھ تھے، تو اس وجہ سے ان کا فقر۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ یہ جو فقر والی بات ہے اور کفار کے مالک بن جانے والی بات ہے، کہ جب انہوں نے گھر سے نکال دیا تو وہ شرعی طور پہ بھی اس گھر کے مالک بن گئے، حالانکہ وہ تو نہیں تھے، وہ تو انہوں نے قبضہ کیا۔ اس آیت کا نازل ہونے کا جو قصد ہے وہ یہ تو نہیں کہ کفار کی ملکیت ثابت کرنا، یہ تو نہیں ہے نا، بلکہ اس آیت کا تو مقصد جو حکم لانا ہے، وہ حکم یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے مہاجرین کو حصہ دیا جائے گا۔ تو جو اس سے دوسرا حکم ثابت ہو رہا ہے، دوسرا حکم جس کا کہ قصد نہیں کیا گیا ہے، وہ جو دوسرا حکم وہ یہ ہے کہ کفار جو ہیں وہ مالک بن گئے، اور یہ فقیر ہو گئے، فقیر کی تعریف پر پورا اتر گئے۔ تو چونکہ یہ اصل حکم نہیں ہے، لیکن ہے تو نا حکم، اور ہوا بھی نا، تو اس کو کہتے ہیں اشارت النص۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اشارت النص، میں آپ کو اس لیے بتا دیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حکم زیادہ بھی ہوں گے، لیکن اصل حکم وہ کہلائے گا عبارت النص۔ ایک دوسری مثال کی طرف چلتے ہیں۔ اور مزید جیسے جیسے سبق آگے چلے گا چیز واضح ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیے، ایک مثال میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، ہے جی، یعنی جس کا بچہ ہے اس پر، علا کا مطلب ہے واجب کرنے کے لیے آیا ہے، اس پر کیا واجب ہے؟ رزقُهُنَّ، ہننا یہ جمع مؤنث کی ضمیر ہے نا، جمع مؤنث غائب کی، بیویوں کے لیے رزقُهُنَّ، ان عورتوں کا رزق، کسوتُهُنَّ، ان عورتوں کے کپڑے، پہناوا ان کا۔ تو کیا مطلب ہوا اس سے ثابت؟ ہمیں تو یہ معلوم کرنا ہے کہ اس آیت سے کس حکم کا قصدن ارادہ کیا گیا ہے۔ تو بھائی اس آیت سے جس حکم کا قصدن ارادہ کیا گیا ہے وہ حکم یہ ہے جو میں نے یہاں لکھا ہے، کہ بیویوں کا نان و نفقہ شوہر پر واجب ہوتا ہے۔
جی، ان کا رزق یا ان کا کھانا، ان کا لباس، وہ کس پر واجب ہوتا ہے؟ شوہر پر، وعلل مولود لہو، بچے کے باپ پر۔ تو یہی عبارت النص ہوئی ہے، یہی بات عبارت النص ہے۔ اور یہی مثال، اسی آیت کی مثال سورۃ البقرہ کی آیت 233 کی ابھی میں آپ کو دینے لگا ہوں اشارت النص کے سبق میں۔ جی، اشارت النص کے سبق میں تو میں آپ کو یہ والی تینوں مثالیں میں اشارت النص میں پڑھاؤں گا، تینوں یہی مثال ہے، للفقراء المہاجرین الذین، یہ والی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8، اشارت النص کا سبق آئے گا، پورا سب کچھ یہی لکھا ہوا ہوگا، لیکن اس میں یہ بتایا جائے گا کہ عبارت النص تو چلیں یہ ہے، یہاں پر مہاجرین کا مال غنیمت پر حق ثابت ہونا عبارت النص ہے، یہاں پر بیویوں کا جو نان و نفقہ کس پر واجب ہوتا ہے؟ شوہر پر واجب ہوتا ہے، تو یہ عبارت النص ہے۔ تو پھر اشارت النص کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اشارت النص کیا ہے؟ اسی آیت سے بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس اشارت النص کی طرف جانے سے پہلے ایک اور عبارت النص سمجھ لیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیامی، یہ جو لیلۃ الصیامی ہے روزوں کی راتیں، تو اس میں ہم بستری کو حلال کر دیا گیا، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنا۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بتائیے یہ اس آیت مبارکہ یہ جو ہے اس میں کیا حکم نازل ہوا ہے؟ تو یہ حکم نازل ہوا ہے نا، حلال کر دیا گیا، ہم بستری حلال کر دی گئی، تو آپ سوچیں گے وہ تو حلال ہی ہوتی ہے رمضان کی رات میں، یہاں پہ عبارت النص لیکن یہی ہے، عبارت النص یعنی کہ اس آیت سے جس چیز کو حلال کرنے کا قصدن ارادہ کیا گیا ہے وہ ہم بستری ہے، اور جس وقت میں وہ ہے رمضان کی راتیں، تو عبارت النص یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرنا جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں۔ کیوں بتائیے آپ کو یہ بات عبارت النص میں؟ اور ابھی آپ کو بتانے جائیں گے یہی والی بات اشارت النص میں، ذرا اس بات کو سمجھیں کہ دیکھیے اسلام کے شروع کے دنوں میں افطار کے بعد کھانا پینا، جمع کرنا، وہ نماز عشاء تک بس رہتا تھا حلال، بس۔ ہاں، عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد یہ سب چیزیں پھر دوبارہ سے حرام ہو جاتی تھی، جیسے کہ دن میں ہوتی تھی، کھانا پینا، بیوی کے ساتھ جمع کرنا، جیسے روزے دن میں حرام رہتی تھی، بس وہ عشاء کی نماز ہوئی، باقی یہ ساری چیزیں دوبارہ۔ اچھا، یوں ہی سونے کے بعد بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھیں، فرض کرے کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ افطار کے 4 گھنٹے کے بعد ہے جماعت نماز، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی سو گیا ہے تو سونے کے بعد پھر یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھی، اگرچہ کہ ابھی عشاء کا وقت شروع نہ بھی ہوا ہو۔ تو بعض صحابہ کرام ان سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی، تو اس پر وہ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں نادم ہو کر حاضر ہوئے، تو یہ آیت اتری، حاضر ہوئے تو یہ آیت اتری۔ تو یہ آپ انداز ذرا دیکھیں کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلطی سے ہم بستری کر گئے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، تو یہ آیت اتری، اور فرمایا گیا کہ آئندہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، احل لکم، حلال کر دیا گیا۔ عبارت النص سمجھ میں آیا؟ کیا حلال کر دیا گیا اور کب حلال کر دیا گیا؟ قصدن کس حکم کا حکم سمجھ میں آیا؟ حکم یہ کہ حلال کر دیا گیا، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو تمہاری اس غلطی کو معاف کر دیا، اور آئندہ کے لیے مزید یہ کہ اجازت بھی دے دی کہ کر لیا کرو ہم بستری ہیں۔ تو اس آیت میں جو یہ جو خیانت کا جو لفظ ہے اس سے مراد ہم بستری ہے، تو جو اجازت سے پہلے رمضان کی راتوں میں مسلمانوں سے غلطی سے ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ کیا رمضان کی رات جو کہ افطار کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے، افطاری جیسی سحری وہ روزہ کھلتا ہے تو رمضان کی رات شروع ہو جاتی ہے، کب تک رہتی ہے؟ سحری کا وقت ختم ہونے تک رہتی ہے، جی، یہ پوری رات ہے۔
اب جو یہ رمضان کی راتوں میں جو ہم بستری کرنا جائز قرار دیا، جو کہ عبارت النص ہے، تو پھر اشارت النص کیا ہے، جو کہ آگے اگلے سیشن میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں؟ وہ اشارت النص یہیں سے تھوڑا سا آئیڈیا لے لیں پہلے. وہ یہ ہے کہ بھائی یہ بتائیے کہ اگر ایک سوال ہے آپ سے، یہ بتائیے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھا اور وہ اس پہ غسل فرض تھا، لیکن غسل اس پہ فرض تھا، یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے وقت اس پر غسل فرض تھا، اور جب روزہ اسٹارٹ ہوا تو وہ جنبی تھا، حالت جنوب میں تھا. وہ کیوں تھا ایسا؟ کیونکہ یہ جو رمضان کی راتوں میں جو ہم بستری کرنا جائز قرار دیے، تو رات تو پوری رات کو کہتے ہیں. اب سحری کا وقت ختم ہونے سے چند لمحات پہلے اگر ہم بستری کر لی میاں بیوی نے، تو دونوں پر غسل فرض ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور فرض کریں کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں پھر 2 منٹ باقی تھے. اب جب وہ جو 2 منٹ باقی تھے، 2 منٹ میں غسل تو نہیں ہو سکتا، تو دونوں تو پھر جنبی ہیں. تو کیا اور تو کیا اس سے ان کے کسی روزے پہ فرق پڑے گا؟ کیونکہ جب سحری کا وقت ختم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے نہیں کی، اور نہ کچھ کھایا نہ پیا. سحری کا وقت ختم ہوا، روزہ اسٹارٹ ہوا، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ وہ حالت جنب میں تھے، جنبی تھے. تو اس سے کیا کوئی روزے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ ناپاکی کی حالت میں روزہ اسٹارٹ کرنا، ایک بات ذہن میں آ رہی ہے نا؟ یہ آپ سیکھیں گے اشارت النص میں. لیکن جو بھی آپ یہ حکم سیکھیں گے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو آپ کو یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ لیکن کہ احل لکم اللیلۃ، یہ والی بات جو عبارت النص ہے، اس میں اس بات کا تعلق نہیں ہے. اس کا اصل مقصد یہی ہے. تو اب چلتے ہیں ہم اشارت النص کی طرف، اور یہی مثالیں لیں گے انشاءاللہ.